وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ پکار دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، یعنی ایک آواز لگائیے، آپ اعلان کیجئے حج کا، اور یہ کہ آپ وہ جو بھی جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی، اسی پہ چڑھ کے اذان دے دیجئے، اور وہ اس آواز کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، دور و دراز پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ صدا لگائیے، یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، چلے آئیں گے لوگ آپ کے پاس پیدل چل کر، رجالن پیدل چل کے آ جائیں گے، وعلی کل ضامرین، اور دبلی دبلی اونٹنیوں پر، مطلب یہ کہ جب وہ چلے تھے تو اونٹنیاں راستی تھیں اور یہ کہ وہ اچھی بلی صحت مند تھیں، لیکن سفر کی طوالت اتنی کی تھی کہ آتے آتے دبلی ہو گئیں۔ یاتین من کل فج عمیق، چلے آئیں گے لوگ دور دراز راستوں سے چل کر اس جگہ پہ پہنچ آئیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو مرکزیت عطا کی ہے، یہ اب جو بھی صورتحال بن رہی ہے آگے کیا بنے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات جو بھی لوگ تھوڑی بہت آج کی شیطانی دنیا کو اور اس کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو وہ اگر حج پہ گئے ہوں تو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ دیکھیے اس امت کی اجتماعیت کو اور اس کی جو بھی ایک جماعت کی حیثیت یا اس کی ایک اتحاد و اتفاق کی صورت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ جو وہ ہم اسے خلافت کہتے تو ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ تو نہیں تھی، لیکن جو بھی گھسا پٹا جیسا کچھ بھی ادارہ تھا وہ بھی انہیں ہضم نہیں ہوا۔ اور جب وہ خلافت ختم کر رہے تھے، بلکہ شیخ الہند کی یہ بات جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کا وہ جب وہ اسیر مالٹا تھے تو وہاں جو بھی کمانڈنٹ تھا جیل کا یا جو بھی افسر تھا بڑا، اس کے ساتھ جب ان کی کچھ تھوڑی بہت جو ایک قربت سی ہو گئی، کچھ بات چیت بے تکلفی کہہ لیجیے ہو گئی، تو باتوں باتوں میں ایک دن شیخ الہند نے اس سے کہہ دی یہ بات کہ یہ ہماری خلافت، یہ تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ہے ترکی، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، تو تم اس کے در پہ بھی کیوں ہو گئے ہو؟ تو وہ اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ بھولے نہ بنیے، آپ کو خوب معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گئی گزری خلافت کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی اگر آج اعلان جہاد کر دے تو تمام مسلمان اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب وہ پھر اس کو جو بھی وہ خلافت ختم ہوئی، پھر مسلمانوں کی اجتماعیت کا شرازہ بکھرا، 58 اب ممالک ہو گئے، وہ جو اس سے بڑا تفرقہ اور کیا ہوگا امت مسلمہ کے اندر، یہ جو سیاسی تفرقہ ہے، یہ ایرانی، تورانی، افغانی اور یہ جو مختلف ملک بن گئے، یہ سارا کچھ جو ہوا نیشنلزم کے نام پہ جو کچھ بھی ہوا، یہ کیوں ہوا؟ امت کو توڑنے کے لیے ہوا، تاکہ اس کی اجتماعیت ختم ہو جائے، اس کا اتحاد پارا پارا ہو جائے، اور ان کے درمیان کبھی بھی جو ہے وہ بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بنیان مرصوص بننے کی کیفیت نہ ہو۔ اور یہ بڑی کامیاب کوششیں ہوئیں، اس کی بنیاد پہ کتنی نفرتیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ عرب و عجم کا مسئلہ کھڑا ہوا، پھر عجم میں کئی ممالک آپس میں، اور عربوں کے کون سے آپس میں اتفاق رہا، ان کے بھی تو کئی ملک بن گئے۔ تو یہ گویا بڑی خوشکن تصویر تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسا انتظام کیا کہ اب نماز ہے تو وہ تو پڑھنی ہے، اب حج ہے تو وہ بھی ایک مراسم عبودیت میں سے ہے نا، وہ کوئی آپ کا کوئی وہ مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی وہ آپ معاشی مسئلہ بھی نہیں کہیں گے اسے، لیکن یہ کہ وہ جب آپ حج کرنے جائیں تو پھر آپ کو وہاں پہ وہی امت کا تصور نظر آئے گا، کیا کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، اور وہاں سارے مسلمان ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ جو ہے ان کی تلبیہ ان کی زبانوں پہ جاری ہے، اور اسی ایک ہی اللہ کو پکارتے ہوئے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ گئے مینا پہنچے، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، پھر مینا میں قیام کیا، شیطانوں کو کنکر مارے، یہ سارے لوگ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کم از کم حج کے موقع پہ وہ امت کا جو تصور پھر اجاگر ہو جاتے ہیں، تو ایک تاثر پیدا ہوتا ہے وہاں پہ کہ اس وقت شیطان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ یعنی کتنا اہتمام کر کے اس نے یہ تصور ختم کرنے کی کوشش کی، پھر گھوم پھر کے وہیں پہ وہ ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ جو مکے سے جو اس نفرت کا اظہار مختلف جگہوں سے ہوتا رہتا ہے، ایٹم بم مار دو، یہ مار دو، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ سمجھنا کہ جی ہماری ان چیزوں سے کسی کو کیا مسئلہ ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو وہ دور دراز سے چلے آئیں گے۔ اور اللہ کا یہ گئے گزرے دور میں بھی جب دین کی یہ حالت ہو گئی تو کم از کم اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی زندہ رکھا، اس کے اندر وہی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس میں برکتیں عطا کی۔
تو یاتی نہ من کل فج عمیق، دور دراز کا سفر کر کے پہنچ آئیں گے۔